الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی بہت اہمیت بیان فرمائی۔ متعدد احادیث میں اس کی اہمیت کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی متعدد بار اور مختلف انداز میں اللہ رب العزت نے اپنے راستے میں خرچ کرنے، زکوٰۃ صدقات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی آپ خوشخبری دے دیجیے۔ اور یہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس کو تپا کر یہ جو لوگ زکوٰۃ اور صدقات ادا نہیں کرتے، یہی سونا اور چاندی ان کے پیشانیوں پر اور ان کے پہلو پر اور ان کی پشت پر جو ہے اس کو داغا جائے گا۔ پھر یہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا بہت سخت ہوگی۔ اور آپ دیکھیں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پیشانی اور پہلو اور پشت کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا؟ اس لیے کہ جو مستحق ہوتا ہے جب وہ کسی سے زکوٰۃ لینے کے لیے چاہتا ہے، اگر وہ ترشروح ہو، اس کی دینے کی نیت نہ ہو، تو سب سے پہلے مستحق کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ بل پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ یہ آدمی اپنے چہرے پہ مستحق کے آنے پر بل ڈالے، کیونکہ یہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے اور یہ اللہ رب العزت کو دے رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس سے بھی کوئی آدمی سخت ہوتا ہے تو وہ اپنا پہلو بدل لیتا ہے، رخ بدلتا ہے، تو اس لیے اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے کہ اس نے پہلو کیوں بدلا، اللہ اس کے پہلو کو بھی داغیں گے۔ اور جو اس سے زیادہ آگے سخت قسم کا آدمی ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اور اپنا وہ جو پیٹھ ہی پھیر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی پیٹھ کو داغیں گے۔ یہ 3 انداز جو اپناتے ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرنے والے، ان تینوں اندازوں پر اللہ رب العزت نے سخت پکڑ کی ہے۔ اس لیے کہا ان کی پیشانی پر یہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں گرم کر کے تپا کے ان کی پیشانی، ان کے پہلو اور ان کی پشت پر جو ہے ان کو داغا جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے اور فرمائے گا اللہ رب العزت فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہی سونا اور چاندی ہے، یہ وہی خزانہ ہے جس کو تم جمع کرتے تھے اور دنیا میں آپ نے جمع کر کے رکھا ہے، اور آج اس کا تم مزہ چکھ لو۔ اور حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت اور نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ تو یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اس کی فرضیت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، فرمایا کہ ان کے مالوں سے آپ زکوٰۃ کو لیں تاکہ ان کے مال پاک ہو جائیں، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا بھی آپ کیجئے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو کہ اگر ہم تمہیں حکومت دے دیں تو پھر وہ کیا کریں گے؟ فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ یہ کام کریں گے، سب سے پہلے نماز کے اہتمام کا نظام قائم کریں گے، اور دوسرے نمبر اور پھر جو ہے زکوٰۃ کا وہ انتظام بنائیں گے، اس کا ایک نظم بنائیں گے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ سب سے پہلے لوگوں کو کلمہ شہادت کی دعوت دینی ہے، کلمہ جب پڑھ لیں تو ان کو نماز کے قائم کرنے کا حکم دینا ہے، جب وہ نماز قائم کرنے لگیں تو فرمایا ان کو زکوٰۃ کا حکم دینا ہے، ان کے مالدار لوگوں سے زکوٰۃ کو لے کر ان کے غریب لوگوں کے مال تم نے ان پر جو ہے یہ خرچ کرنا ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے، اور زکوٰۃ کے مانعین پر، زکوٰۃ کے منکرین پر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کیا ہے، اور باقاعدہ طور پر فرمایا کہ یہ اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ غریب کے حق کے لیے انہوں نے جنگ کی ہے،
کہ جن کے پاس مال تھا، اسلام یہ چاہتا ہے کہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں مال سمٹا نہ رہے، بلکہ یہ معاشرے کے ہر فرد تک پہنچے۔ امیر لوگوں کے پاس مال ہے، ان کو کہا گیا تمہارا فرض ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ دو، اور غریب آدمیوں کو کہا گیا یہ تمہارا حق ہے، تم ان سے حق لو، اور عزت کے ساتھ تم حق دو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقات کو، زکوٰۃ کو، فرمایا کہ تم اس کو باطل نہ کرو من اور اذی کے ساتھ، یعنی کسی کو احسان جتلانے کے ساتھ اور تکلیف دینے کے ساتھ، فرمایا ورنہ تمہارا یہ سارا کا سارا ضائع جائے گا۔ تو زکوٰۃ جب آدمی دیتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کو دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ رب العزت کو اپنے ہاتھوں سے لیتے ہیں اور پھر اس کو پالتے ہیں، تو گویا اللہ رب العزت براہ راست اس کو لے رہے ہیں۔ تو اور اللہ خود فرماتے ہیں کون ہے جو مجھے قرضہ دیتا ہے اور میں اس کے جو ہے اور بہترین قرضہ دیتا ہے، میں اس کو بڑھا کر جو ہے اس کو اس کی واپسی دے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے دگنا کر دیتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس آدمی نے اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی، فرمایا کل قیامت کے دن یہ گنجا سانپ ہے اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا۔ تو یہ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، اور اسلام نے اس کو فرض قرار دیا ہے، تو ہمیں اس کے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔